ناظرین، میری نظر سے ملحدین کی ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ایک مسلمانوں کا بچہ جو آواز سے ہی ٹین ایجر لگ رہا ہے اور اسلام سے متعلق تشکیک کا شکار ہے، وہ غالب کمال کے چینل پر فون کر رہا ہے اور اپنے اشکالات بیان کر رہا ہے۔ اب وہ ایک کمسن بچہ ہے جسے 4 ملحد غالب کمال، حارث سلطان، حاجی مست علی اور گلزار ایلیہ مل کر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس 31 منٹ کی ویڈیو میں اس بچے نے ان ملحدین سے کافی سوال پوچھے اور چاروں ملحدین نے مل کر اسے نہ صرف دین اسلام کی غلط معلومات دے کر بلکہ سائنس کی بھی غلط تشریحات پیش کر کے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ ان سوالوں میں قرآن میں موجود 2 دریاؤں کے آپس میں ملنے کا معاملہ، آسمان سے لوہا اتارنے کا معاملہ، زمین کے فلیٹ ہونے کا معاملہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معاملہ، کھال میں موجود درد محسوس کرنے والے پین ریسیپٹرز کا معاملہ، پھر جنات کا معاملہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام معاملات پر ہم اپنی آئندہ کچھ ویڈیوز میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے قرآن میں موجود 2 دریاؤں کے ملنے سے متعلق بات کریں گے۔ پہلے ذرا ملحدین کا موقف انہی کی زبانی سن لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا جیسے جواب میں آپ کو اپنا دیتا ہوں۔ سورہ رحمان میں ایک آیت ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ 2 سمندروں کا ذکر ہے، 2 سمندروں کا ذکر ہے، آپس میں مل کر نہیں ملتے، وہ بھی ایک سمندر ہیں اور ان میں کہا گیا ہے کہ بھائی یہ قرآن میں جو لکھا ہے یہ سچ ہو گیا ہے۔ تو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ پہلے میں اس کو شروع میں تھوڑا سا آپ کو سطحی طور پہ جواب دے دیتا ہوں کیونکہ غالب will have a lot more on that as well۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو واپس لے آتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 2 سمندروں کی بات کی، وہ 2 سمندروں کی بات نہیں، وہ 2 دریاؤں کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ آپ دنیا کے بڑے جہاں پہ بھی دریا گرتا ہے، جو میٹھا پانی ہوتا ہے اور جو کڑوا پانی ہوتا ہے، وہ آپس میں ان کی رنگت ڈفرنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ مکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلطی ہے بہت بڑی کہ وہ مکس نہیں ہوتے، وہ مکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میوٹ کرتے ہیں، غالب یہ اگارا آتا ہے بیچ میں، آواز خراب ہو جاتی ہے۔ جو پانی سطح سمندر جو کہتے ہیں اونچا ہو رہا ہے، وہ سطح سمندر کیسے اونچا ہو رہا ہے؟ وہ ایسے اونچا ہو رہا ہے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ گلیشیئر جو ہوتا ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، وہ آ کے سمندر میں گر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کے درمیان میں بیریئر ہو، اگر ہم یہ انٹرپریٹیشن لے لیتے ہیں، اگر کوئی ان کے درمیان میں بیریئر ہو، طرف سے آ رہا ہے، یہ حاجی بھائی کی طرف سے آ رہا ہے شاید۔ ہاں جی کریں بات کریں۔ اگر ہم کسی کا، یہ قرآن کا جیسے کہتا ہے کہ ان کے درمیان میں نہ نظر آنے والا ایک بیریئر ہے، اگر وہ بیریئر ہو تو پوری دنیا کیوں پریشان ہے کہ سطح سمندر اونچی ہو رہی ہے؟ کیونکہ میٹھا پانی جو ہے اس میں گر رہا ہے، پولز میلٹ ہو رہے ہیں، انٹارکٹیکا، گرین لینڈ میلٹ ہو رہا ہے، وہ سارے میٹھے پانی ہیں، وہ گر رہے ہیں۔ اچھا، پہلی بات یہ تو، یہ بات تو قرآن کی جو آیت ہے یہ تو 100% غلط ہے۔ اس کو اب وہ بناتے ہیں الاسکا میں، وہ جو ریور ہے اس کی بناتے ہیں، وہ بھی مکس، سارے پانی مکس ہو رہے ہیں۔ یہ جو مکس نہ ہونے والی بات ہے، یہ آپ کو دنیا کا کوئی سائنسدان نہیں کہے گا کہ یہ مکس نہیں ہوتے، یہ مکس ہوتے ہیں۔ وہ جب وہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پہ کلر اس کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ ان کے درمیان نہ کوئی بیریئر ہے، جو کہ حضرت محمد نے کہیں پہ دیکھا ہوگا۔ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، ڈفرنٹ ٹیمپریچر کے پانی ہوتے ہیں، ان کے وہ آپ کو بیریئر نظر آ جاتے ہیں، یہ نظر سے آنکھ، اور یہ دھوکہ ہے آنکھ کا۔ آنکھ سے جو عام آدمی دیکھے گا نا، وہ یہی سمجھے گا یار یہ تو پانی مکس نہیں ہو رہا، اور وہی قرآن نے لکھا ہوا ہے۔ سائنسدان آپ کو بتائے گا نہیں بھائی یہ مکس ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری پہلی والی جو آپ کی آیت ہے وہ تو سرے سے غلط ہے، پانی مکس ہوتا ہے، کوئی سائنسدان آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ پانی مکس نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ویڈیو۔ اس میں سب سے پہلے وضاحت اس بات کی ضروری ہے کہ قرآن 2 سمندروں کی بات کر رہا ہے یا 2 دریاؤں کی، جیسے حارث سلطان نے کہا کہ وہ 2 سمندروں کی نہیں بلکہ 2 دریاؤں کی بات ہے۔ مجھے علم نہیں کہ حارث سلطان نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں سمندر ہو، دریا ہو یا پانی کا کوئی بھی بڑا ذخیرہ ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے بحر۔ اگر 2 ہوں گے تو بحرین کا لفظ استعمال ہوگا، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ اس آیت میں دریائے نیل کے لیے بھی قرآن بحر کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور قرآن میں سمندر کے لیے بھی متعدد مقامات پر یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ سو یہ بات واضح ہے کہ اگر قرآن لفظ بحرین استعمال کرے گا تو اس سے مراد 2 سمندر بھی ہو سکتے ہیں، 2 دریا بھی ہو سکتے ہیں، اور 1 دریا اور 1 سمندر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو زیادہ بہتر وضاحت ہے اس لفظ کی، وہ ہے پانی کے 2 بڑے ذخیرے، اب وہ چاہے سمندر ہو یا دریا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حارث سلطان کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے یہ مکس نہیں ہوتے، جبکہ یہ مکس ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ غلطی ہے بہت بڑی۔ اب اس کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے کہ قرآن کا اصل دعویٰ ہے کیا، اور کیا واقعی اس میں کوئی غلطی ہے۔
پھر حارث سلطان نے دو پانیوں کے مکس ہو جانے کا سب سے بڑا ثبوت دیا، اور وہ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی سطح سمندر سے اونچا ہو رہا ہے، یعنی جب گلیشیئرز پگھلیں گے تو ظاہر ہے پانی سطح سمندر سے اونچا ہو جائے گا۔ اب اس سب سے بڑے ثبوت پر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں تو کیا واقعی یہ کھارے پانی میں میٹھے پانی کے آپس میں مکس ہو جانے کا ثبوت ہے؟ جی نہیں، یہ صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ میٹھے پانی کے ذخائر سمندر کے کھارے پانی میں جا رہے ہیں۔ ان ذخائر کے جانے سے ہی سمندر کی سطح بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے ان دونوں پانیوں کا آپس میں مکس ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا تو سادہ تجربہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس لیں، پھر اس کو آدھا نمک والے پانی سے بھر لیں، پھر اس میں باقی آدھا گلاس میٹھا پانی ڈال دیں۔ اب بس اسی سے پانی کی سطح جتنی بڑھنی ہوگی بڑھ جائے گی۔ اس کے مکس ہو جانے سے پانی کی سطح مزید نہیں بڑھے گی۔ یقین نہ آئے تو سطح پر نشان لگائیں اور پھر چمچہ چلا کر دیکھ لیں۔ آپ کو علم ہو جائے گا کہ مکس ہونے کے بعد بھی پانی کی سطح اتنی ہی ہے جتنی مکس ہونے سے پہلے تھی۔ تو اتنے بڑے ثبوت ہمیں نہ دیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ پھر کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ دو پانیوں والے معاملات ہیں وہاں پانی مکس ہوتا ہے۔ کوئی سائنسدان یہ نہیں کہے گا کہ پانی مکس نہیں ہوتا۔ تو اب ثبوت دینے کی باری میری ہے۔ الاسکا سے پہلے ہم پیسیفک اوشین اور اٹلانٹک اوشین کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا ان دونوں کے پانی آپس میں مکس ہوتے ہیں؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ ان دو سمندروں کا ٹیمپریچر بھی مختلف ہے، ڈینسٹی بھی مختلف ہے، اور کسی حد تک دونوں پانیوں کے رنگوں میں بھی فرق ہے۔ گوئی سے آنکھ سے ویسے نہیں دیکھا جا سکتا جیسا الاسکا میں، لیکن سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دونوں پانی الگ ہیں۔ اب ان دونوں کے مکس نہ ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ تو یہ ویسا ہی منطقی ثبوت ہے جیسا آپ نے دیا، یعنی ان دونوں پانیوں کے بارڈرز تبدیل نہیں ہو رہے، کیونکہ ان کے آپس میں مکس ہو جانے کی بس یہی ایک صورت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں سے کسی ایک سمندر کا پانی دوسرے میں تبدیل ہو جاتا۔ اگر ایک زمانے سے یہ دونوں سمندر اپنی کثافت، حرارت اور رنگت کے اعتبار سے آج بھی مختلف ہی ہیں تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ مکس نہیں ہو رہے۔ الاسکا میں آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہاں سمندر کا پانی اپنے اندر آنے والے میٹھے پانی کو مکس کر کے نمکین کر بھی لے گا تو پیچھے سے مزید میٹھا پانی آتا رہے گا، جس کی وجہ سے اس ملاپ کا مقام تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ میٹھا پانی نمکین پانی میں مکس ہو گیا، لیکن ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوا کہ پیچھے سے مزید میٹھا پانی آ گیا۔ لیکن اٹلانٹک اوشین اور پیسیفک اوشین میں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان دونوں ذخائر کے پیچھے کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر اٹلانٹک اوشین پیسیفک اوشین کو اپنے اندر مکس کرنا شروع کر دے تو پیسیفک اوشین کی مقدار کم ہونی شروع ہو جائے گی اور اس کا بارڈر پیچھے کھسکتے کھسکتے ایک دن ختم ہو جائے گا اور سارا پیسیفک اوشین اٹلانٹک اوشین میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ پیسیفک اوشین میں اب پیچھے سے مزید پانی کہیں سے نہیں آنا۔ پھر اس کی سب سے بڑی مثال سرگیسو سی ہے۔ سرگیسو سی دنیا کا وہ منفرد سمندر ہے جس کے چاروں طرف کوئی کنارہ یا باؤنڈری نہیں۔ یہ سمندر کے اندر سمندر ہے۔ 1100 کلومیٹر چوڑا اور 3200 کلومیٹر لمبا یہ سمندر خود اٹلانٹک اوشین کے اندر واقع ہے۔ اس کا کوئی بھی کنارہ زمین کو نہیں چھوتا، بلکہ اس سرگیسو سی کے چاروں طرف بھی اٹلانٹک اوشین ہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں جیسے آپ بالٹی کے پانی کے بیچوں بیچ ایک تیل کا قطرہ ڈال دیں تو وہ سطح پر گھومتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک بہت بڑے اٹلانٹک اوشین میں سرگیسو سی بغیر کسی سہارے کے موجود ہے۔ اب یہ مکس نہیں ہو رہا، اس کا تو مجھے ثبوت بھی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس چھوٹے سے سمندر کے چاروں طرف اٹلانٹک اوشین ہی ہے۔ اسے تو سال بھر میں اٹلانٹک اوشین کا حصہ بن جانا چاہیے، لیکن نہیں بنتا۔ اس کا برقرار رہنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مکس نہیں ہو رہا۔ اچھا، یہاں یہ واضح رہے کہ میں ان سب کو معجزات قرار نہیں دے رہا۔ ان سب معاملات کے پیچھے سائنسی وجوہات موجود ہیں جن پر ہم انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال میں آپ کو ان پانیوں کے مکس نہ ہونے کے ثبوت دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان کے بیچ میں بیریئر ہونے کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہو گیا حارث سلطان کی سائنٹیفک بونگیوں کا جواب۔ اب آ جاتے ہیں ان دو آیات کی طرف جن میں قرآن دو دریاؤں یا سمندروں کے ملنے کا ذکر کر رہا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے دو سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ مزید سورہ الفرقان کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک ہے میٹھا اور مزیدار اور دوسرا ہے کھاری کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اونٹ کر دی۔ اب ان دونوں آیتوں کو آپ غور سے پڑھیں کہ ان میں سے کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ ملتے نہیں یا مکس نہیں ہوتے، بلکہ یہاں تو ملنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس لفظ سے یہ مطلب اخذ کیا جا رہا ہے کہ یہ مکس نہیں ہو سکتے وہ برزخ یعنی بیریئر ہے۔ یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ بیچ میں بیریئر کی بات کی جا رہی ہے تو مراد یہی ہوگی کہ یہ بیریئر انہیں آپس میں مکس ہونے سے روکنے کے لیے ہیں۔ تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی آیت میں فرمایا جا رہا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔
اس نے 2 سمندر جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اب یہاں برزخ یا بیریئر کی بات تو بالکل واضح ہے، جس کو سائنسی طور پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ آپ گوگل پر پکنوکلائن زون کو سرچ کر کے پڑھ لیں، یہ 2 مختلف کثافتوں کے پانی میں بطور قدرتی بیریئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ اعتراض صرف اس پر کیا جا سکتا ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کرتے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ مکس ہی نہیں ہوتے؟ جی نہیں۔ فرض کیجئے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے، چینی کھانے میں حد سے تجاوز نہ کیجئے گا، تو کیا اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ چینی کھانے پر مکمل پابندی لگ گئی؟ جی نہیں، بلکہ ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ چینی کا استعمال ایک حد میں رہ کر کرنا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان برزخ ہے جس میں وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی نہ تو وہ فوراً مکس ہو جائیں گے اور نہ ہی یہ ہوگا کہ وہ کبھی بھی مکس نہ ہوں، بلکہ ان کے ملنے کے لیے ایک حد متعین کر دی گئی ہے۔ اس کی مزید وضاحت سورہ الفرقان والی آیت میں ہو جاتی ہے، اس میں برزخ یعنی بیریئر کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آیا ہے، ہجرم محجورہ۔ یہ لفظ عربی میں ایک ایسی پناہ گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں کچھ وقت گزار کر آگے جانا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا ترجمہ ثابت نہیں کروں گا تو ملحدوں نے ماننا نہیں، کیونکہ اسی ویڈیو میں جب اس بچے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ دہاہا سے مراد بیضہ یا شتر مرغ کا انڈا لیتے ہیں تو ملحدین نے اعتراض کر دیا کہ یہ مطلب اپنے پاس سے گڑ لیا گیا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ گوگل ٹرانسلیٹ کھول کر اس سے ترجمہ کروا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا ترجمہ کرتا ہے۔ جی تو گوگل ٹرانسلیٹ پر ترجمہ آ رہا ہے قرنطینہ۔ اب قرنطینہ کا مطلب آج کے دور میں بچے کو پتا ہے، یعنی ایک قسم کے ماحول سے دوسری قسم کے ماحول میں جانے کے لیے بیچ میں کسی پناہ گاہ میں کچھ عرصہ قیام اس لیے کرنا تاکہ مطابقت ہو جائے۔ تو اب اس قرآنی آیت کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کھارا پانی تو سمندر کا ہے، میٹھا پانی دریا کا اس میں گر رہا ہے، کسی حد تک بیریئر ہے کیونکہ وقتی طور پر وہ آپس میں ٹکراتا تو ہے لیکن پھر الگ ہو جاتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ پانی کے نیچے ایک تیسرا زون بنا لیتا ہے جہاں یہ میٹھے پانی سے کھارے پانی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زون کو آپ مکسنگ زون کہہ لیں، پکنوکلائن زون کہہ لیں، قرنطینہ زون کہہ لیں، وقتی پناہ گاہ کہہ لیں یا ہجرم محجورہ کہہ لیں، یہ آپ کی مرضی۔ قرآن نے اسے ہجرم محجورہ کہا ہے، سائنس اسے پکنوکلائن زون کہتی ہے، یہی مطلب ہے ان آیات کا، اور یہ عین سائنسی بھی ہے۔ یہی بات حارث سلطان بھی کر رہے ہیں کہ وہ گریجولی مکس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ زمین پر جو 10-12 مقامات پر یہ سنگم ہوتا ہے ان سب کے پانی آپس میں مکس ہو رہے ہیں۔ یہ مکس صرف ان جگہوں پر ہو رہے ہیں جہاں ایک طرف میٹھا اور ایک طرف کھارا پانی ہے، لیکن جہاں ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے پانی سے ملتا ہے وہاں یہ مکس بھی نہیں ہوتے۔ پھر کچھ مزید باتیں بھی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں دیکھ لیا ہوگا تو قرآن میں لکھ لیا، جو کہ حضرت محمد نے کہیں پہ دیکھا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سمندری سفر نہیں کیا، نہ ہی صحابہ کرام اس دور میں اتنے سمندری سفر کرتے تھے۔ اگر کسی تھرڈ پرسن نے آ کر بتایا تو یہ دعویٰ تو ملحد قرآن کی ہر صحیح سائنسی دریافت کے بارے میں کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کے یا ایمیزون کے جنگلات میں ایک قبیلہ آباد تھا جو کپڑے تو نہیں پہنتا تھا لیکن یہ جدید ترین سائنسی معلومات ان کے پاس موجود تھیں، سو قرآن نے ادھر سے لے لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں جو بھی نئی دریافت ہوتی تھی وہ لوگ مکہ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بتا جایا کرتے تھے کہ آپ اسے قرآن میں شامل کر لیں، اسے اپنے نام سے منسوب کیوں نہیں کرتے تھے؟ پھر مزید یہ کہ ہمیں اور آپ کو ان 2 پانیوں کے ملنے کے بارے میں تب پتہ چلا جب انٹرنیٹ آیا اور دنیا کے ہر شخص کا علم چشم زدن میں دوسروں تک پہنچنے لگا۔ ایسے میں 1400 سال پہلے کے لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ سمندری سفر کرتے ہوئے براہ راست الاسکا کے اسی مقام پر پہنچ جایا کرتے تھے، پھر وہ جدید ترین سائنسی تحقیق کر کے یہ بھی پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ ان میں سے ایک پانی سمندر کا ہے جو کھارا ہے اور دوسرا پانی دریاؤں سے آ رہا ہے جو میٹھا ہے۔ واضح رہے کہ الاسکا کے مقام پر آج بھی جن لوگوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہاں میٹھا پانی کھارے پانی سے مل رہا ہے، نہ ہی وہ میٹھے پانی کو ٹریس کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں سے وہ آ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ 2 قسم کے سمندر ہی ہیں۔ یہ بات یا تو ہمیں آج 21ویں صدی میں سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے بتائی ہے یا پھر 6 صدی عیسوی کے ان لوگوں نے جنہیں ملحد عرب بدو یا جاہل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ 1400 سال پرانے عربی بدو ان معاملات کو صرف دیکھتے نہیں تھے بلکہ پوری ریسرچ کر کے مکہ آتے تھے اور اپنی بہترین ریسرچ قرآن کے حوالے کر کے خود واپس چلے جاتے تھے کہیں کچھ اور دریافت کر کے اس پر ریسرچ کرنے، اور یہ ان کا ان پڑھ ہونے پر حال تھا۔
सोचे अगर ये अरब बद्दू पढ़े लिखे होते तो आइंस्टाइन इन्हीं अरब बद्दुओं के मुकाले पढ़ पढ़ कर क्वांटम मैकेनिक्स पर किताबें लिख जाता। ये अहमकाना बातें सिर्फ मुल्हिदीन को ही सूझ सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस आयत पर बात करेंगे जिसमें लोहे के आसमान से नाजिल होने पर गालिब कमाल को बहुत ज़बरदस्त एतराज़ है।